شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ پڑھتے پڑھتے کے عنوان سے اس چینل میں منتخب تحریریں اردو ادب اور مختلف رسائل اور کتابوں سے پیش کی جاتی ہیں۔ آج آپ کے لیے راجہ مہدی علی خان کی کتاب انداز بیاں اور سے ایک منتخب تحریر آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا ٹائٹل ہے چور کی دعا۔ بڑی دلچسپ یہ انہوں نے لکھی ہے، لیکن اس سے قبل تھوڑا ذکر راجہ مہدی علی خان کا بھی ہو جائے۔ راجہ صاحب 1928 میں چہلم پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ محترمہ حب صاحبہ بھی اپنے وقت کی مشہور شاعرہ تھی، جو کہ مشہور شاعر، ادیب اور صحافی مولانا ظفر علی خان کی بہن تھی۔ صحافت یعنی جرنلزم کی کوئی بھی تاریخ مولانا ظفر علی خان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ مشہور اخبار زمیندار کے مالک اور ایڈیٹر تھے۔ 4 سال کی عمر میں راجہ مہدی علی خان کے والد انتقال کر گئے اور ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے میکے یعنی راجہ مہدی علی خان کے ننیال کرم آباد آ گئیں۔ راجہ مہدی علی خان مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے دوست تھے۔ منٹو ہی ان کو فلمی دنیا میں لائے۔ راجہ مہدی علی خان بطور شاعر اپنی پہلی ہی فلم 2 بائی سے مشہور و معروف ہو گئے۔ اس فلم کے 2 گیت یاد کرو گے ایک دن ہم کو یاد کرو گے اور میرا سندر سپنا بیت گیا ریلیز ہوتے ہی سارے برِ صغیر میں گونجنے لگے۔ یہ دونوں گیت گیتا رائے نے گائے تھے اور انہی گیتوں کے ساتھ ہی ان کا شمار بھی صفحے اول کی گلوکاروں میں ہونے لگا۔ اس سے قبل گیتا رائے نے کچھ بنگالی گیت گائے تھے، مگر ان کی شہرت کا آغاز انہی گیتوں سے ہوا۔ گیتا رائے جو کہ بعد میں گرو دت سے شادی کے بعد گیتا دت کہلانے لگیں، ان کا یہ گیت میرا سندر سپنا بیت گیا، میں پریم میں سب کچھ ہار گئی، بے درد زمانہ جیت گیا۔ راجہ صاحب کے قلم سے لکھا ہوا یہ گیت گیتا دت کی ذاتی زندگی پر بھی بڑا فٹ بیٹھ گیا اور وہ واقعی پریم میں سب کچھ ہار گئیں۔ گیتا دت اور گرو دت کی زندگی کی کہانی اسی چینل پر میں عنقریب پیش کروں گا۔ بہرحال ذکر ہو رہا ہے راجہ مہدی علی خان کا۔ راجہ صاحب نے یوں تو بہت سے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن موسیقار مدن موہن کی سنگت میں ان کے لکھے ہوئے گیت کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے، جو ہم نے داستاں اپنی سنائی، آپ کیوں روئے، نینا برسیں رم جم، لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو یا نہ ہو، آپ کے پہلو میں آ کر رو دیے۔ بڑی لمبی لسٹ ہے۔ ایک گیت ان کا تھا آخری گیت محبت کا سنا لوں تو چلوں۔ اس کے ایک بول تھے تیری دنیا سے میں ایک روز چلا جاؤں گا اور گئے وقت کی مانند پھر نہیں آؤں گا، اپنے کہے گئے الفاظ کے عین مطابق اپنی بیگم طاہرہ اور بہت سے چاہنے والوں کو چھوڑ کر صرف 37 سال کی عمر میں 29 جولائی 1966 کو بمبئی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پیش خدمت ہے تقریباً 70-72 سال پہلے راجہ صاحب کے قلم سے نکلی ہوئی چور کی یہ دلچسپ دعا۔ فرماتے ہیں، بلکہ چور فرماتا ہے، اے حال کے ہر عرض و سما وقت دعا ہے، بندے پہ تیرے آج عجب وقت پڑا ہے، پہلے بھی ہر آفت سے مجھے تو نے بچایا، دائم رہا مجھ پر تیرے الطاف کا سایہ، جب نام تیرا لے کے کوئی نقب لگائی، ہر کام کی تدبیر مجھے تو نے سجائی، سچ تو یہ ہے کتوں کو سلا رکھتا ہے تو ہی، میرے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے تو ہی، انصاف کے پنجے سے مجھے تو نے چھڑایا اور دام حوالات میں اوروں کو پھنسایا۔
دل میں بہت ارمان لیے نکلا ہوں گھر سے، ایسا نہ ہو ناکام میں لوٹوں تیرے در سے۔ نامی کوئی ڈاکو نہیں، چھوٹا سا ہوں ایک چور، رحم آتا ہے بندوں پہ، بہت دل کا ہوں کمزور۔ مجھ سے کبھی گوڈریج کے تالے نہیں ٹوٹے۔ گوڈریج اس زمانے کی ایک بڑی مشہور کمپنی تھی جس کے تالے بڑے مشہور تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں ٹوٹتے۔ تو بہرحال چور بھی یہی کہہ رہا ہے، مجھ سے کبھی گوڈریج کے تالے نہیں ٹوٹے، تیری ہی قسم میں نے کبھی بینک نہ لوٹے۔ 600-700 مل جائے تو بندے کو ہے کافی، وہ چور نہیں ہوں جو کرے وعدہ خلافی۔ اس چھت پہ کمند میں اپنی پھینکوں گا گما کر، ہمت دے مجھے اتنی کہ چڑھ جاؤں میں فر فر۔ بسم اللہ، ارے واہ میں قربان، کیا خوب لگی ہے کمند، اللہ تیری شان۔ امید ہے راجہ صاحب کی چور کی دعا آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ تحریر ویسے بھی مجھے یاد آ رہی ہے آج کل کہ جو کرپشن کے اربوں روپے کے کیس ہیں لوگوں پہ، جن کو نیب بلا رہی ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ فلاں دن حاضر ہو، وہ 1-2 دن پہلے کوئی لال شہباز قلندر کے مزار پر چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کسی پیر کے ڈیرے پر جا رہا ہے، کوئی داتا گنج بخش کے مزار پر دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ تو ہے 600-700 والا چور تھا۔ یہ اربوں روپے کے جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی روحانی ان کو مدد مل جائے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کام کیا ہے انہوں نے ہزاروں لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے کیا ہے۔ بہرحال یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ راجہ صاحب کی بائیوگرافی میں ان کے ماموں مولانا ظفر علی خان کا ذکر آیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں سیالکوٹ سے ان کے مزار کرم آباد گیا تھا۔ وزیر آباد کے قریب یا سیالکوٹ سے کوئی 25 میل کے فاصلے پہ ہے، اور میں نے وہاں کی کوئی 4 موویز چھوٹی چھوٹی بنائی تھیں، اور وہ چاروں ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دوسرے چینل شاہکار پاک پہ، جو کہ میں نے پنجابی کا شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ چاہیں اس پہ کلک کر کے کرم آباد کی بھی سیر کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو سلسلہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آیا ہے تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، اگر نہیں کیا تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سید وجی الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ پڑھتے، دیکھتے اور سنتے رہیے شاہکار اردو۔ اللہ حافظ۔